السلام علیکم. ٹوڈیز مائی ٹاپک اباؤٹ بلڈ پریشر کے حوالے سے ہے. میرا آج کا ٹاپک ہے بلڈ پریشر کہ ایک صحت مند انسان کا بلڈ پریشر کیوں ہائی ہو جاتا ہے، کس وجہ سے ہائی ہو جاتا ہے. تو بلڈ پریشر کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں اور بلڈ پریشر ہائی ہونے کے سمٹم، اس کے ریزنس کیا ہیں. تو ایک صحت مند انسان کا بلڈ پریشر اچانک کیوں اور کس وجہ سے ہائی ہو جاتا ہے. بلڈ پریشر کے بارے میں اور بلڈ پریشر کی میڈیسنس اور بلڈ پریشر کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے میرا آج کا ٹاپک ہے. میرا ایک سبسکرائبر ہے آغا بھائی نے مجھے کہا ہے کہ سر آپ بلڈ پریشر کے حوالے سے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیں، اس کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، اس کے میڈیسنس کے حوالے سے اور اس کے ڈائگنوسس کے حوالے سے کہ ایک صحت مند انسان کا بلڈ پریشر کیوں اور کس وجہ سے ہائی ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے آغا بھائی تھینک یو، موسٹ ویلکم کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اور آپ میرے ویڈیوز کو بھی دیکھتے ہیں، میرے ویڈیوز کو آپ شیئر بھی کرتے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں. تھینک یو، موسٹ ویلکم. تو سب سے پہلے آغا بھائی مجھے جو ہے ویڈیوز بنانے کا کوئی شوق تو نہیں ہے، لیکن میرا چھوٹا بھائی ہے اور وہ کہتا ہے کہ سر آپ ویڈیو اپلوڈ کر دیں اور میں اپنے چینل پہ ڈال دوں. تو میرے پاس سب سے پہلے ٹائم نہیں ہے کہ میں ویڈیو بناؤں اور ویڈیوز کے ڈوزز کے بارے میں، اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں، اس کے میڈیسنس کے بارے میں میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے. ان کہ میں 5-6 منٹ جو ہے بھائی کی خاطر نکالتا ہوں اور آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں، آپ لوگوں کو میڈیسنس کے حوالے سے، ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، ڈائگنوسس کے حوالے سے شارٹ کٹ فارم میں سمجھاتا ہوں. تو برائے مہربانی، کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ویڈیو بناؤں. ایک ویڈیو کو بنانے میں کم از کم 8 سے 10 گھنٹہ لگ سکتے ہیں، اس کی سیٹنگ کرنے میں، اس کی بنانے میں، اس کے سوچنے سمجھنے میں. تو اگر آپ لوگوں کو کوئی سمجھ نہ آئے تو برائے مہربانی آپ لوگ مجھے کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں کمنٹ پہ آپ کو جلد سے جلد جواب دے دوں گا. میرے پاس ویڈیوز بنانے کے لیے بالکل ٹائم نہیں ہے، تو ناراض نہ ہو جائیں. تو آغا بھائی سب سے پہلے یہ ہے کہ بلڈ پریشر کا معنی کیا ہے اور بلڈ پریشر کے ریزنس کیوں ہوتے ہیں. اور سب سے پہلے یہ ہے کہ ماہرین کا کہنا ہے اور میڈیکل سائنس کا کہنا ہے کہ ایک صحت مند انسان کا بلڈ پریشر 120 سے 80 تک ہونا، درمیان میں ہونا لازماً ہے، اور 80 سے نیچے ہو تو کم ہے اور 120 سے زیادہ ہو تو سمجھو اس کا زیادہ ہے. سسٹولک جس کو کہتے ہیں، ڈائسٹولک یعنی کہ نیچے والا سسٹولک، اوپر والا ڈائسٹولک کہتے ہیں. ان کے نیچے والا 80 سے کم ہو تو سمجھو آپ کا بلڈ پریشر کم ہے، 120 سے زیادہ ہو تو سمجھو آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے. تو ایک میڈیکل سائنس نے کہا ہے، لیکن آج کل جو ہے چھوٹے بچوں کا جن کا عمر 12 سال 10 سال ہے ان کا بھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. تو ہائی بلڈ پریشر کے بہت سارے ریزنس ہیں، بہت سارے وجوہات ہیں، بہت سارے سمٹمز ہیں. اگر میں تشریح کر لوں، میں تفصیل سے بتاؤں تو میرا ویڈیو کم از کم 4 سے 5 گھنٹے تک پہنچ جائے گا. تو میں آج آپ کو شارٹ کٹ فارم میں سمجھاتا ہوں. بلڈ پریشر کا معنی ہے خون کی رفتار یا خون کی جو ہے یعنی کہ خون کی رفتار اور خون کی پریشر کو کہتے ہیں بلڈ پریشر. یعنی کہ پانی کا پریشر ہوا یا جہاز کی پریشر ہوا یا جہاز کا رفتار ہوا یا پانی کی رفتار ہوا یا تیز ہواؤں کی رفتار ہوا. اور ٹھیک اسی طرح خون کی رفتار کو کہتے ہیں اور خون کی جو ہے رفتار کو اور خون کی پریشر کو کہتے ہیں بلڈ پریشر. بلڈ کو کہتے ہیں خون اور پریشر کو کہتے ہیں خون کی پریشر یعنی کہ خون کی رفتار. تو ایک صحت مند انسان کی خون کی رفتار جو ہے وہ نارمل کا یہ ہے کہ 80 سے کم ہو جائے تو خون کا بلڈ یعنی کہ خون کی رفتار کم ہے، اور 120 سے زیادہ ہے تو سمجھو خون کی پریشر زیادہ ہے. جیسا کہ موسمیات سمجھاتے ہیں ہمیں، خبروں کے بعد موسمیات کہتا ہے کہ فلاں فلاں تاریخ کو طوفان آئے گا اور اس طوفان کی رفتار یہ ہوگا، یا تو تیز ہوائیں آئیں گے اور تیز ہواؤں کی رفتار یہ ہے، یا تو پھر یعنی کہ اگلے ہفتے کو بارش آئے گا اور بارش کی رفتار یہ ہے، یا پھر سمندری طوفان آئے گا، طوفان کی رفتار یہ ہے. اور ٹھیک اسی طرح بلڈ پریشر کی بھی رفتار ہو جاتا ہے. بلڈ پریشر کا رفتار 120 سے 80 ہونا لازمی ہے، اور 80 سے کم ہو تو کم ہے، 80 سے زیادہ ہو تو زیادہ ہے. تو سب سے پہلے بلڈ کو جو ہے دل خون کو پمپنگ کرتا ہے. دل کے 4 چیمبر ہوتے ہیں، یعنی کہ بلڈ پریشر جو ہے خون کو پمپنگ کرتا ہے پھیپھڑوں کی طرف، اور پھیپھڑوں میں جو ہے خون آکسیجن کو پلیسز کرتے ہیں جو ہم تازہ آکسیجن باہر سے لیتے ہیں، اور تازہ آکسیجن پھیپھڑوں میں جو ہے ہمیں آکسیجن کو پلیسز کرتے ہیں، اور پھر جو ہے پھیپھڑے کے نیچے جو ہے ایک خانہ ہوتا ہے وہاں پہ آکسیجن پلیسز ہو جاتے ہیں، اور آکسیجن پلیسز دوبارہ جو ہے ہمارے دل کی طرف جاتا ہے، اور دوبارہ دل جو ہے پمپنگ کرتا ہے. پھر ہمارے برین جو ہے سگنلز کے ذریعے، پھر ہمارے نروس سسٹم میں یعنی کہ رگوں کے ذریعے پورے باڈیز میں جہاں جہاں خون کی ضرورت ہو وہاں پہ رگیں جو ہے خون کو پہنچاتے ہیں. تو بلڈ پریشر خون کی رفتار کو کہتے ہیں.
اور بلڈ پریشر جو ہے دل کی کمزوری کی وجہ سے بھی لو ہو سکتا ہے اور ہائی ہو سکتا ہے. گھریلو فساد اور گھریلو لڑائی جھگڑے کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. اور جگر کمزور ہو جائے, جگر سروسس ہو جائے, جگر کو ہیپیٹائٹس والے مرض لگ جائے تو جگر جو ہے خراب ہونے کی وجہ سے جگر سڑ جائے تو بھی ہمارے دل میں اثر پڑ جاتا ہے اور دل جو ہے اچھی طرح کام کرنا چھوڑ جاتا ہے تو بھی ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. گردے ایک دن میں 150 ملی لیٹر خون کو فلٹریشن کرتے ہیں. گردوں کی خرابی کی وجہ سے, پتھری کی وجہ سے, سسٹائٹس کی وجہ سے گردے میں چھالے زخم آ جاتے ہیں تو گردوں کی خرابی کی وجہ سے بھی ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. اسٹومکس پرابلمس کی وجہ سے, ہارٹس پرابلمس کی وجہ سے, لنگز انفیکشن زخم سوجن کی وجہ سے, ٹی بی کی وجہ سے اور پھیپھڑوں میں نمونیا کھانسی کی وجہ سے بھی ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. تو یعنی کہ بلڈ پریشر دماغ کی پرابلمس کی وجہ سے اور دماغ کی سوچ وچار کی وجہ سے, دماغ کی کمزوری کی وجہ سے نفسیاتی مرض والے بیماریاں آ جاتے ہیں اور گلوکوز کا لیول بڑھ جائے جس کو شوگر کہتے ہیں, اور یا پھر جو ہے یورک ایسڈ ہائی کی وجہ سے اور کولیسٹرول لیول بڑھنے کی وجہ سے. کولیسٹرول لیول اگر بڑھ جائے تو پھر ہمارے پورے خون کی سیلزوں میں اور خون کے اندر اور دل کے اندر جو ہے چربی آ جاتا ہے جس کو کولیسٹرول کہتے ہیں. تو وہ چربی جو ہے ہمارے دل کے بڑے بڑے شریانوں میں جا کے جمع ہو جاتے ہیں اور خون کو نہ آنے کی طرف دیتے ہیں, چھوڑتے ہیں, اور نہ خون کو باہر جانے کی طرف چھوڑ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے ہارٹس میں جو ہے پرابلمز آ جاتے ہیں. تو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. بلڈ شوگر ہائی کی تو بہت سارے وجوہات ہیں, یعنی کہ کولیسٹرول لیول کا بڑھنے کی وجہ سے, گلوکوز کے لیول کی بڑھنے کی وجہ سے, کولیسٹرول یورک ایسڈ کی وجہ سے, اور بلڈ پریشر یعنی ہمارے برین میں چھوٹے چھوٹے وینس ہو جاتے ہیں ان کی بلاکیج کی وجہ سے, اور لیور کی وجہ سے, کڈنیز کی وجہ سے, اسٹومک کی وجہ سے, پینکریاس کی وجہ سے, ہمارے لب لباب کی سوجن کی وجہ سے. تو اس کے تو ہائی ہونے کے تو بہت سارے وجوہات ہیں. بلڈ پریشر ہائی ہونے کی تو بہت سارے وجوہات ہیں. بخار کی وجہ سے بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے, ہیموگلوبن کی کمی کی وجہ سے اور ڈینگی کی وجہ سے اور وائٹ بلڈ سیلز کی وجہ سے, ہمارے خون کے اندر جو ہے انفیکشن بیکٹیریا کی وجہ سے, جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہونے کی طرف جاتا ہے. تو اگر جس پیشنٹس کا بلڈ پریشر ہائی ہو, جس کا عمر 40 سال سے زیادہ ہو, جس کا بلڈ پریشر 200 سے اوپر والا 200 ہو, نیچے والا 100 ہو, یا 160 180 اوپر والا ہو, نیچے والا 100 ہو یا 90 ہو, جس کی عمر 40 ہے, مرد ہو یا عورت ہو, جس پیشنٹ کا عمر 40 سال سے زیادہ ہے تو اس پیشنٹس کو صرف اور صرف آپ کیپوٹین کے ٹیبلٹیں جو ہے زبان کے نیچے دے سکتے ہیں, اور وہ زبان کے نیچے سے دینے کے بعد وہ گولی اپنے آپ حل ہو جاتا ہے, یا پھر پانی کے ساتھ پی بھی سکتے ہیں. جب گولی زبان کے نیچے حل ہوگا تو پھر اس کے جو توک ہو جاتے ہیں وہ توک اندر ڈال دیں تو وہ دل کی فنکشنز کو نارمل کرتا ہے, دل کو ریلیکسز کرتا ہے, دل کو آرام دیتا ہے, جس کی وجہ سے بلڈ پریشر اپنے آپ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور یا تو پھر جو ہے جس کی عمر 40 سال ہے اور جن کو بلڈ پریشر کی مرض ہے تو اس پیشنٹس کو برائے مہربانی آپ کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر کے پاس بھیجیں. میرے پاس بھی پیشنٹ آ جاتے ہیں جن کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, تو عمر کے ساتھ ساتھ جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے تو ان کو میں کیپوٹین کے ٹیبلٹیں دیتا ہوں. جن کی عمر 40 سال سے کم ہو ان پیشنٹس کو میں ریفر کرتا ہوں, جو دل کی ڈاکٹر ہو وہ وہاں پہ میں بھیجتا ہوں, کارڈیولوجسٹ ڈاکٹروں کے پاس بھیجتا ہوں. وہاں پہ ڈاکٹر ان کی ECG ایکسرا کرتے ہیں, دل کی پٹی کرتے ہیں, تو پھر دل کے فنکشنز کو دیکھتے ہیں کہ ان کو ہارٹ اٹیک تو نہیں ہوا کسی صدمے کی وجہ سے یا کسی گھریلو پرابلمس کی وجہ سے یا حادثے میں جو ہے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے, یا ان کے پیارے بندے فوت ہو جاتے ہیں تو وہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتے ہیں, ان کی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. تو برائے مہربانی جن پیشنٹس کی بلڈ پریشر ہائی ہو تو ان کا عمر دیکھ لیں. 40 سال سے زیادہ ہے تو ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو, آپ ان کو صرف اور صرف کیپوٹین کے ٹیبلٹیں دے سکتے ہیں اور آگے ریفر کر دیں. تو یعنی کہ لاسس کے انجیکشنز اور دوسرے انجیکشن آپ نہیں لگا سکتے ہیں. تو برائے مہربانی اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کو, اپنے فرینڈس کو. ہو سکتا ہے ان کو بلڈ پریشر کی پرابلمز ہو یا ان کے ریلیٹیوز کو کسی کو بلڈ پریشر کی پرابلم ہو. میرے اس ویڈیو کو دیکھ کے ان کو علم کی جانکاری حاصل ہوگا. شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.